وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول تفسیر ایپیسوڈ 3، مکی قرآن اور مدنی قرآن۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل تدریجی پیغام ہے جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے 2 بڑے حصے ہیں جنہیں ہم مکی اور مدنی قرآن کہتے ہیں؟ تو آئیے اس تقسیم کی حقیقت کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ نزول قرآن کا پس منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جب وحی کا آغاز ہوا تو آپ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی وفات 63 برس کی عمر میں ہوئی۔ ان 23 برسوں میں آپ نے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ مکی اور مدنی کی تقسیم۔ مقام نزول کے لحاظ سے قرآن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مکی قرآن وہ آیات جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا سفر میں نازل ہوئی ہوں۔ مدنی قرآن وہ آیات جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا میدان عرفات جیسے مکی علاقوں میں۔ اور یہی تقسیم راجع اور معتبر ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عرفات میں نازل ہوئی جو کہ مکہ کے قریب ہے، لیکن چونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے یہ آیت مدنی کہلائی تھی۔ مکی اور مدنی کے اسلوب کا فرق۔ مکی اور مدنی قرآن کے اسلوب میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ مکی قرآن میں انداز شدید اور زوردار ہوتا ہے۔ مخاطب عام طور پر کفار، مشرکین، ملحدین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ مکی آیات مختصر ہوتی ہیں لیکن پر اثر ہوتی ہیں اور حجت قائم کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال آپ سورۃ مدثر کو دیکھ سکتے ہیں، سورۃ قمر کو دیکھ سکتے ہیں اور سورۃ طور کو دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ مدنی قرآن کا اسلوب قدرے نرم اور تفصیل پسند ہے۔ مخاطب وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ آیات لمبی اور تفصیل سے احکام ہمیں نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ سورۃ بقرہ اور سورۃ مائدہ ہے۔ مکی اور مدنی قرآن میں موضوعات کا فرق۔ مکی قرآن کے موضوعات میں آپ کو زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت پر زور ملے گا۔ ایمان کی بنیادوں کو پختہ کرنے کی کوشش ملے گی، کیونکہ مخاطب وہ لوگ تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے تھے۔ جبکہ مدنی قرآن میں آپ کو عبادات، معاملات، معاشرتی احکام، جہاد کے احکام، منافقین کے حالات کے بارے میں زیادہ تفصیل ملے گی، کیونکہ ایمان دلوں میں آ چکا تھا، اب شریعت کی تفصیل سکھائی جا رہی تھی۔ کیا مکی صورت میں مدنی آیات ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ فلاں مکی صورت کی کوئی آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو اسے مدنی آیت مانا جائے گا۔ البتہ بنیادی اصول یہی ہے کہ مکی صورتوں کی آیات مکی اور مدنی صورتوں کی آیات مدنی ہی ہوتی ہیں جب تک اس کے برعکس کوئی صحیح روایت ثابت نہ ہو جائے۔ مکی اور مدنی قرآن کی تقسیم محض زمانی نہیں بلکہ تربیتی، فکری اور دعوتی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ مکی قرآن ایمان کی بنیاد ڈالتا ہے اور مدنی قرآن اس بنیاد پر شریعت کی عمارت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تدریجی ترتیب قرآن کی حکمت اور اس کے اعجاز کی علامت ہے۔